اچھا جی، اب ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں تھوڑا موسم کا کہ موسم کا کیا حال ہے. تو بھائی 2 دن سے شہر قائد کراچی میں خنکی محسوس ہو رہی ہے. رات کو بھی کل جس خنکی کا صبح سے آغاز ہوا تھا یخبستہ ہواؤں کا کسی حد تک دیر از نو کمپیریزن ود دی ادر سٹیز جو کہ جیسے لاہور یا راولپنڈی یا ملک کے بالائی علاقوں کا, لیکن پھر بھی نسبتاً موسم خنک تھا اور رات کو بھی ہم نے یہ چیز فیل کی. ول یو ٹیسٹیفائی ٹو دیٹ؟ بالکل صحیح بات آپ نے کی. موسم بڑا زبردست ہے, اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جب موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے نا تو لوگ اس لیے بھی سکھ کا سانس لے رہے ہیں کہ بجلی کے بل اب کم آئیں گے, کیونکہ بجلی کے بل بہت زیادہ بڑھ گئے. تو ہماری یہی دعا ہے کہ بھی کراچی میں بھی جیسے پورے ملک میں موسم ایک دم سے چینج ہو گیا ہے, کراچی میں بھی موسم جلدی جلدی سے چینج ہو. ٹھنڈی ہوائیں تو چلنا شروع ہو گئی, لیکن یخ بستہ ہوائیں بھی چلیں تاکہ ہمارے بھی جو پنکھے ہیں یہ بند ہو جائیں, ہمارے بھی اے سی یہ بند ہو جائیں, تاکہ ہم بھی انجوائے کر سکیں سردیاں بالکل ویسے, اور ہم بھی کافی انجوائے کر سکیں بالکل ویسے جیسے ملک کے دیگر شہروں میں لوگ رات کو ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں کافی اور پھر ڈرائی فروٹس بھی کیسے بھول سکتے ہیں. بالکل جی, لیکن وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ٹھنڈے موسم میں زیادہ گرم چیزوں پہ انحصار نہ کریں. اچھا. اور ٹھنڈے موسم میں آپ اپنی امیونٹی کو بڑھائیں, جس طرح سے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ وائٹامن سی کی انٹیک اچھی رکھیں, جو سٹرس فروٹس اس معاملے میں زیادہ ہیں آج کل کافی کامن ہیں, ان کا استعمال کریں. تو وہ آپ کریں گے تو اس سے آپ کی امیونٹی بہتر رہے گی اور پھر آپ بیمار نہیں ہوں گے. اور گرم وہ سوپ وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا تھا کہ کلچرل ہے زیادہ اس کا اس سے. ہاں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ویسے بھی نا یہ ذرا خشک موسم کی وجہ سے ذرا کھانسی شانسی بہت بڑھ گئی. آپ نے کراچی میں اسپیسیفکلی نوٹ کیا ہوگا, بچے بھی سارے بہت ایک تو ایئر کوالٹی انڈیکس اور دوسرا یہ. جی بالکل. تو ذرا جو موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے تو کتنا ہم ایکسٹریم ویدر دیکھ سکتے ہیں ونٹرز میں, اس حوالے سے بات کریں گے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا, اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ سردیاں تو شروع ہو گئی ہیں پورے ملک میں, کراچی کو چھوڑ کے اسپیسیفکلی سندھ کے کچھ شہروں کو چھوڑ کے, کتنی اس بار ہم مختلف سردیاں دیکھیں گے, کیونکہ جیسے ابھی ہم نے مانسون بہت مختلف دیکھی تھی, بہت خوفناک بھی دیکھی تھی. سو کیا کچھ ان یوزول قسم کی چیز شوڈ وی ایکسپیکٹ ان ونٹرز؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے کوئی بہت زیادہ ان یوزول نہیں ہے, اس لحاظ سے ان یوزول ہے کہ مطلب ایوریج سے کم بارشیں ہیں, اور ظاہر ہے بارشیں کم ہے تو برف باری بھی کم ہے. گو کہ نومبر میں یہ دوسری ویو آئی ہے اور اس سے اچھی بارش بھی ہو گئی شمالی علاقوں میں, پنجاب میں بھی, کے پی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی, اور برف باری بھی اچھی ہو گئی جو کہ کسی حد تک قبل از وقت ہے. یعنی نومبر میں اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی ہو گئی ہے. اور ایک آدھ ہلکی سی ویو اور ہے 19 اور 20 تاریخ کو, جو وہی شمالی علاقے کے پی کے اور گلگت بلتستان کے اور پنجاب کے کچھ شمالی علاقے جیسے مری وری ہو گیا, گلیات سائڈ ہو گیا, وہاں پر دوبارہ سے ہلکی بارش ہوتے ہیں, کہیں برف باری بھی ہوگی. تو اس کے بعد پھر ڈرائی کنڈیشن ہے تقریباً اگلا دسمبر کا پورا مہینہ اور نومبر کے بھی بقیہ دن جتنے بھی ہیں. اور پوری جو آپ نے شاید دیکھی ہو سیزنل فورکاسٹ ہے, یعنی جنوری تک 3 مہینوں کی, نومبر دسمبر اور جنوری کی, وہ مطلب لیس دین ایوریج رین فال ہے. لیکن سردی ظاہر ہے کہ کچھ علاقوں میں جیسے شمالی علاقے ہیں تو وہاں پر تو زیادہ ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ اصل میں 6 سے 8 ویسٹرن ڈسٹربنس کا سلسلہ عموماً ونٹر سیزن میں پاکستان میں آن ایوریج اتنا رہتا ہے. تو وہ اگر رہے, جتنی زیادہ ویسٹرن ڈسٹربنس آئیں تو اس کے نتیجے میں زیادہ ویدر ہو, بارشیں, برف باری, اور پھر اس کے نتیجے میں پیچھے اس کے کولڈ ایئر فالو کرتی ہے زیادہ, عموماً یہ ہوتا ہے. تو کم بارشیں ہیں, کم برف باری ہے اس سیزن میں. اس کی وجہ وہی ہے کہ پیسیفک اوشن میں جو ٹیمپریچرز ہیں وہ ابھی تک معمول سے کم چل رہے ہیں. تو جو لا نینا فنامنا پریویل کر رہے ہیں ابھی بھی. جی اچھا, تو پھر کراچی میں بھی ہم یہی توقع کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا سرد موسم کے حوالے سے کراچی والوں کو شکوہ یہ رہتا ہے کہ وہ آتے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے, یعنی کہ محسوس بھی نہیں ہو پاتا. تو اس بار جو سردیوں کی یہ جو دستک ہے, یعنی کہ 15 سے سمجھ لیں نومبر سے جو شروع ہوئی ہے, تو یہ تھوڑا چلے گی یا کب تک اس کی دورانیہ رہ سکتا ہے؟ جی, اس میں جیسے کل کچھ ٹھنڈی ہوا چلی تھی کراچی میں, کیونکہ ٹیمپریچر تو بہت نیچے نہیں گیا تھا, 21-20 سم تھنگ رہا تھا, اور آج کم ہوا ہے, آج 19 رہا ہے منیمم ٹیمپریچر, اور اگلے چند دن تک اسی رینج میں رہے گا, یعنی 17 سے 19, 18, 19 اس رینج میں.
اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کا نومبر کا جو ایوریج یا اوسط درجہ حرارت ہوتا ہے رات کا وہی 17.7 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی، خاص کر دن میں تو نہیں ہوتی، دن کا تو 32 سم تھنگ ہے، 32.5 یا 6 ہے جو ایوریج ٹیمپریچر ہے، اور رات میں خنکی رات میں اور صبح میں بڑھ جاتی ہے، چونکہ اب ڈرائی ونڈز ایک طرح سے پریویل کریں گی موسٹلی، جو ویسٹرن ڈسٹربینس کوئی گزرتی ہے ویسٹرن کی ویو، تو اس کے نتیجے میں پھر عام نہایت ہی سادہ الفاظ میں بتا دیں، جیسے پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زبردست کراچی میں جو ہے نا ٹھنڈ پڑی تھی، اتنی ٹھنڈ پڑے گی کہ میں نے لانگ بوٹ خریدنے کے میں خرید لوں یا پھر میں انکار سمجھوں، یہ بتا دیں۔ لانگ بوٹ تو آپ کو بارش کے لیے خریدنے چاہیے تاکہ کیچڑ میں آپ چپڑ کرتے ہوئے نہ چلیں۔ نہیں، لانگ بوٹ سے ویسے بہت سے ممالک میں لانگ بوٹ سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں کی برفانی علاقوں میں جائیں تو وہاں لانگ بوٹ ضرور پڑتے ہیں، لیکن دیکھیے کراچی میں وہی دسمبر کے دوسرے ہفتے سے جا کے سردی باقاعدہ شروع ہوتی ہے نا، جب رات کی ٹیمپریچر منیمم جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 10-12 کی رینج میں جب آ جاتا ہے، اور پھر جنوری میں دسمبر کے آخری ہفتے میں یا جنوری میں سنگل ڈیجٹ میں آنے کا امکان ہوتا ہے، تو وہ تو امکان ہے اس سال بھی۔ اچھا، مطلب اس طرح سے رہے گا۔ جی چلے، بہت شکریہ جی، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز سماعت موجود تھے۔ میں نے کہا ذرا پوچھ لوں نا، کیونکہ سردیوں کے کپڑے نکالنے ہوتے ہیں، پھر گرمیوں کے کپڑے جو ہے وہ پیک کرنے ہوتے ہیں، تو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جی، آپ کے تقریباً 2-3 دن تو اسی میں گزر جاتے ہیں کہ آپ گرمیوں کے کپڑے نکالیں گے، پھر جی اس کے بعد وہ طے ہوں گے، وہ لیدر سے پیک ہوں گے، پھر سردیوں کے کپڑے نکلیں گے، ان کو دھوپ لگے گی، جیکٹس نکالیں گے نہ نکالیں، یہ بتا دیا سردار سرفراز صاحب نے۔ پھر میں پلان کروں اپنا ویک نا، سنگل ڈیجٹ کا، لیکن ابھی میں دسمبر میں جا کے پھر پلان کروں گی فرسٹ ویک میں۔ جی بس ٹھیک ہے جی، چلے جی، اب ہم آپ کو ذرا سوات لے چلتے ہیں، کیونکہ سوات میں کراچی میں ٹھنڈ آئے نہ آئے، سوات میں ٹھنڈ آ گئی، اور کیا لذیذ قسم کی ٹھنڈ آئی ہے، برف پڑی ہے ستی صاحب وہاں پہ، لذیذ ٹھنڈ، لذیذ مزیدار، لذیذ مزیدار، لذیذ از اکول ٹو مزیدار تازہ، صرف سوات کی ٹھنڈ بتا رہے ہیں کون مزید۔ تو جناب، اگر آپ نے سوات کی وادی دیکھ لی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسکردو بھی اس وقت جو وہاں کا موسم ہے وہ ستم ڈھا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی سردیوں کی پہلی برف باری ہو گئی ہے، جس کے بعد ویلی بہت 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 خوبصورت لگ رہی ہے، اور مزید اسی والے سے بتا رہے ہیں صادق صدیقی۔ جی بالکل، میں اس وقت اسکردو شہر میں موجود ہوں۔ اسکردو شہر کے اندر گزشتہ دنوں ہونے والے برف باری کے باعث جو ہے سردی کی شدت بڑھ گئی ہے، تو یہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں وہ مکمل طور پر برف سے ڈھک چکے ہیں۔ اسکردو شہر کے اندر بھی 1 ماہ کا برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو میدانی علاقے ہیں، ان میدانی علاقوں میں آج کم سے کم درجہ حرارت -3 سینٹی گریڈ، جبکہ بالائی علاقوں میں -5 سے 7 سینٹی گریڈ تک جو درجہ حرارت ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سیاح یہاں برف باری بھی دیکھنے کے لیے آنے کے لیے یہاں پہ رابطہ کر رہے ہیں۔ گو کی خزاں کا اس وقت جو ہے ان دنوں بلتستان کے اندر، اسکردو کے اندر خزاں کا موسم تھا، لیکن 1 سے 1.5 ماہ کا برف باری کے باعث قبل از وقت سردی شروع ہو گئی ہے۔